سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ زرمینہ آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ اس نسبت سے پھر ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کچھ ہماری بہنوں کو گائیڈ کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ محدثین نے اس حوالے سے بڑے خوبصورت نکات بیان فرمائے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے اس ضمن میں فرمایا گیا کیونکہ اس کا معنی ہے نکلنا اور پھوٹنا، اور اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں کثرت سے خیر کثیر نکلتا ہے اور پھوٹتا ہے۔ اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ان کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو فرمایا گیا روایات میں کہ اس کوالٹی کی مطابقت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، کیونکہ اس خیر کثیر کا حقیقی فیضان اس ماہ شعبان المعظم میں ہمیں نظر آتا ہے جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، جو روزہ دار ہوتے ہیں، جو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، جو اپنے رب کی خوشنودی اور رضا میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا گیا محدثین کے نکات کے حوالے سے کہ ماہ شعبان المعظم کو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے اپنا مہینہ قرار دیا کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہے اس کو نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اس ماہ مبارک میں جو کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ان ٹیچنگز پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا اس حدیث کی جانب یہ اشارہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو چونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے آئندہ ماہ مبارک میں۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا خاص مہینہ ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص لگاؤ، انسیت، محبت، ایک رغبت، ایک ذوق و شوق ہمیں اس ماہ مبارک میں نفلی عبادات سے نظر آتا ہے۔ آپ روزوں کو جیسے اہتمام فرماتے تھے، عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، صدقہ خیرات کا اہتمام فرماتے تھے، اور خاص نسبت اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی۔ تو ہم چونکہ نسبتوں کا پاس رکھنے والے، محترم سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ محبوبوں کی نسبت قابل قدر بناتی ہے، اور اگر ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں تو ہم بھی قابل قدر ٹھہرتے ہیں، لیکن بات دھیان اور توجہ کی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے فرمایا گیا جو توجہ رکھتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے، اور تبھی پھر ہم اللہ رب العزت کی برکات کو، نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے بن سکتے ہیں۔ اب چونکہ اس مہینے کو نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نوافل اور عبادات، ذکر اذکار، استغفار کا اہتمام کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، کیونکہ اسلاف کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہی ان کا روٹین یہ ہوتا تھا کہ وہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک میں ان کا ذوق اور شوق اور جذبہ اور سبقت لے جانا نیکیوں میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، تو ہم اس خوبصورت عمل کو ضرور اپنائیں۔ اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب ہمارا پاسٹ بن چکا، گزر چکا، ماہ شعبان المعظم ہمارا پریزنٹ ہے جو گزر رہا ہے، چل رہا ہے، فیوچر ماہ رمضان المبارک ہے جو نہیں پتا، گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ سو اس مہینے کو اویل کرنا چاہیے، اس کی قیمتی ساعتوں کو غنیمت جان کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جوانی کی عبادت شیوائے پیغمبری ہے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، کیونکہ آپ جب بیمار ہو اس طرح سے اللہ کی عبادت نہیں ایکٹیولی کر سکتے جس طرح سے جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تب کر سکتے ہیں، اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے، کہ جب آپ کے پاس مال ہو تو آپ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ پاک اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اس طرح اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ یہ قیمتی تحفہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، بعد ازاں انسان کوشش کرتا رہے گا، دعائیں مانگتا رہے گا، لیکن یہ قیمتی ساتھ انسان کو عطا نہیں ہوتی۔ سو اس سارے ماہ مبارک کی ساری راتوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کو پکار رہی ہوتی ہے، اسپیشلی نصف شعبان المعظم شب برات کی رات، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کریں، مغفرت طلب کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، کیونکہ بے شک سرکار کی نظر امت پہ شب برات کی رات، گناہگار کی نظر جنت پہ شب برات کی رات، صدقے سرکار صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا نہ پایا محمود، صدقے سرکار کے کیا کیا نہ پایا محمود، بد نصیب کو ہے ناز قسمت پہ شب برات کی رات۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ایک پیارے مہمان کی ہم عزت کرتے ہیں، اس طرح اس قیمتی تحفے کو ہم سنبھال کے رکھیں۔ تحفہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کی اس قدر حفاظت کی جاتی ہے، اس کو ریپ کر کے بڑی خوبصورتی سے اس کا ہم اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جب یہ عطا کیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی، منانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قیام اللیل کا وقت ہے، رب کے حضور سر بسجود ہونے کا وقت ہے، رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی انوار اور تجلیات کی بارش اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کا